देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آج ہم ایک ایسے اہم موضوع پر گفتگو کریں گے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ ہے۔ موضوع کچھ یوں ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیائے انسانیت کے نام۔ اولاً تو یہ بات جاننی ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام کے بمقابل ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ سے قبل آنے والے تمام انبیاء وہ اپنی اپنی قوم، اپنے اپنے علاقے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ ساری قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ہر نبی جو خطاب کرتا ہے اپنی قوم سے تو کہتا ہے کہ یا قومی، یا اہل مدین، یا بنی اسرائیل، اس طرح کے خطابی جملے، اس طرح کے خطابی کلمات مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالی نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر یہ کہ سارے لوگوں کے لیے، کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بشیرا ونذیرا، اس حال میں کہ آپ ان کو خوشخبری دینے والے ہیں اور آپ ان کو ڈرانے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول الیکم جمیعا، آپ نے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے قل انی رسول الیکم جمیعا، کہ میں تم تمام لوگوں کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز تھا دیگر انبیاء کے بالمقابل کہ آپ کسی قوم، کسی خاص خطے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس امتیاز کے باوجود ایک اور امتیاز اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا، وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر یہ کہ آپ ساری کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، سراپا پیکر رحمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے جو صفت استعمال کی رب العالمین، کہ تمام جہانوں کے لیے رب ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ آپ رحمت للعالمین، کہ تمام جہاں والوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت کا مطلب ہے نرمی، رفعت اور لوگوں کے تئیں رحم کا معدہ رکھنا، یہ رحمت ہے، رحمت للعالمین۔ آپ سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیے، قرآن مجید کے احکامات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے، ان کا مطالعہ کر کے دیکھیے، احادیث مبارکہ کے تعلق سے تحقیق کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اگر میں اور آپ اس رحمت کو جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے تو کیسے جانیں گے؟ میں اور آپ سب سے اول یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی،
دنیا کس حال میں جی رہی تھی۔ چھٹی صدی مسیحی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو آپ دیکھیے یورپ کا کیا حال تھا، شام کا کیا حال تھا، اور دو بڑی قومیں قیصر و کسریٰ، روم اور فارس، ان تمام لوگوں کا کیا حال تھا۔ روم اور فارس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہاں کے بادشاہ لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، بادشاہوں کا مذہب عوام کا مذہب بنا ہوا تھا، کسی قسم کی کوئی عدل و انصاف کی شکل و صورت وہاں موجود نہیں تھی، ہر قسم پر ظلم کیا جاتا تھا۔ بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اقارب، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب، یہ لوگ بڑے بنے رہتے تھے، اور جو عوام ہوتی تھی وہ مظلوم ہوا کرتی تھی، اس پر ظلم ہوا کرتا تھا۔ یہ روم اور فارس کا معاملہ ہوا۔ یورپی اقوام کے تعلق سے آپ بہت ساری کتابیں ہیں جن پہ مؤرخین نے لکھا ہے، جیسے کہ آپ مثال کے طور پر ہسٹورینز ہسٹری آف ورلڈ آپ پڑھ لیجئے، اس میں بہت سارے مؤرخین نے لکھا ہے کہ مغربی ممالک کا کیا حال تھا چھٹی صدی مسیحی میں۔ مؤرخین نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یورپ اپنے دور کی بدترین جاہلیت میں گزر رہا تھا چھٹی صدی مسیحی میں۔ اور آپ دیکھیے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، عرب کے تعلق سے تو کیا کہا جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے تو عرب اپنی جاہلیت، اپنے ظلم بربریت کی بدترین خصوصیات میں مبتلا تھا۔ عرب میں نہ عوام کو درجہ دیا جاتا تھا، ہر کوئی لڑنے جھگڑنے پر آ جاتا تھا، بس چھوٹی سی چھوٹی بات پر وہ لڑنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے لڑنا ایک بڑا اہم مشغلہ بن چکا تھا۔ ان کے پاس تلواروں کے کئی نام ہوا کرتے تھے، کیوں؟ اسی لیے کہ وہ بس لڑنا جانتے تھے۔ گھوڑے کی رفتار کے تیز ہو جانے اور کم رفتار ہو جانے پر ان کے پاس جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ خواجہ الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو غریق رحمت کرے، کیا صفت بیان کی ہے، کیا نقشہ کھینچا تھا۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں لبے جو آنے جانے پہ جھگڑا، پورے مکمل عرب کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا۔ پھر آپ میرے اور آپ کے ملک وطن عزیز ہندوستان کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ یہاں پر 3 خصوصیات ہندوستان کی بڑی بڑی بتائی جاتی ہیں۔ تمدن ہند اور تلاش ہند، یہ 2 بڑی کتابیں ہیں، اس تاریخ کے متعلق لکھی گئی کتابیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ کیسے مؤرخین نے ہندوستان کی تصویر کھینچی ہے۔ ہندوستان بھی اپنی جاہلیت کے پورے مکمل عروج پہ تھا۔ 3 بڑی خصوصیات جو مؤرخین نے بتائی ہیں وہ یہ، سب سے پہلی خصوصیت کہ کثرت آلہہ، یہاں پر دیوی دیوتا کی اتنی کثرت تھی کہ یہاں کی عوام جو چیز ان کے فہم کے قابل نہ ہوتی، جس چیز کا یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، ان تمام چیزوں کو یہ معبود بنائے بیٹھے تھے، چاہے وہ سورج کی شکل میں ہو، چاہے وہ سانپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہوا کی شکل میں ہو یا آگ کی شکل میں۔ جو چیز ان کے فہم میں نہیں آتی، جو چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کو یہ لوگ معبود بنا بیٹھے تھے۔ اور دوسرا ہے جنسی ہراسانی کا بحران، مکمل جنسی ہراسانی چھائی ہوئی تھی، عورت کا کوئی مقام نہ تھا، عورت کو بس ایک مفعول کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا۔ اگر آپ تمدن ہند کتاب میں ڈاکٹر لی بان کے الفاظ کو پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں عورت بس ایک مظلوم بن کر کے رہ گئی تھی، اس کا ذکر جب کبھی ہوتا تھا تو ہمیشہ حقارت کے ساتھ میں ہوا کرتا تھا۔ یہ عورت کا حال تھا۔ ایک تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے ہندوستان کے تعلق سے وہ یہ کہ یہاں پر طبقہ واریت بڑے عروج پر تھی۔ جو بڑے تھے اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے، اور جو چھوٹے تھے، جو کم ظرف تھے، جو کمزور تھے، جو کسان طبقے کے لوگ تھے، یہ لوگ مظلوم تھے۔ جو سرمایہ دار تھے، جو تاجر تھے، جو برہمن تھے، انہوں نے ان کے اوپر اپنا رعب جمایا ہوا تھا۔ یہ 3 خصوصیات ہندوستان کی بتائی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد میں ساری دنیا کا نقشہ کیسے بدل جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ساری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ میں
امریکہ میں ایک انسائکلوپیڈیا شائع کیا گیا ہے جس میں تمام مذاہب پر اپنے اپنے لوگوں نے مقالے لکھے. مذہب اسلام پر ایک عیسائی نے مقالہ لکھا، اور عیسائی نے مقالہ لکھنے کے بعد میں اسلام پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب اسلام کا ظہور ہوا ان ایڈونٹ، کہ جب اسلام کا ظہور ہوا اٹ از دا ویری کلیئر ٹرننگ پوائنٹ آف ہیومن ہسٹری، کہ یہ انسانی تاریخ کا ایک واضح موڑ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور انسانی تاریخ کو ایک نئے موڑ پر لے جانے والا تھا. یہ خود مستشرقین نے لکھا ہے، یہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں نے اسلام کے تعلق سے لکھا ہے. اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے رحمت کے مظاہر قوموں کو پیش کیے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تعلق سے کہا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ظلمات میں سے، تاریکیوں میں سے، اندھیروں میں سے نکال کے نور کی طرف لے آؤ، روشنی کی طرف لے آؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ یہ وہ نبی ہے جو انہیں معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے ان کے بوجھ کو ہٹاتا ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بیڑیاں، وہ سلاسل جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے، چاہے وہ جنسی بحران کے تعلق سے ہو، چاہے وہ طبقہ واریت کا عروج ہو، پھر چاہے وہ کثرت آلہہ ہو، ان تمام بیڑیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے گردنوں سے نکالا، ان کو آزاد کیا، ان کو تاریکیوں سے نکال کر کے نور کی جانب لے آئے. اور آپ دیکھیے کہ ایسا ماحول جہاں شراب عام ہو، جہاں پر زنا عام ہو، جہاں پر چوری ڈکیتی، ظلم، لوٹ مار عام ہو، سود عام ہو، تجارت میں دھوکہ دہی عام ہو، تو ایسے موقع پر آپ کس جزء کی اصلاح کریں گے؟ کیا آپ چوری پر توجہ دیں گے؟ کیا آپ شراب پر توجہ دیں گے؟ یا آپ زنا پر توجہ دیں گے؟ تو ایسے ماحول میں جزوی اصلاح بالکل ناکام ہو جاتی. اگر کسی ایک جز کو، کسی ایک پارٹ کی اصلاح کی جاتی تو وہ اصلاح ناکام ہو کر کے رہ جاتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے طبیعت کے مطابق اس کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کی کہ اس کا ذہن مکمل طور پر شر سے اس کی توجہ ہٹا دی جائے اور خیر کی جانب اس کی توجہ کر دی جائے. تو پھر اس کے ذہن کی تبدیلی کی بنا پر، اس کے ذہن سازی کی بنا پر وہ تمام چیزوں سے پلٹ جائے گا اور تمام قسم کے شر سے وہ تہیدامن ہو کر خیر کی جانب اپنے آپ کو متوجہ کرے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سب سے پہلی رحمت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ساری دنیا کائنات کو ملی وہ یہ کہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، توحید، یہ ایک ایسی رحمت ہے کہ سارے لوگ جتنے معبود بنائے بیٹھے تھے، آگ کو دیکھ لیا تو معبود بنا دیا، سانپ کو دیکھ لیا تو معبود بنا دیا، سورج کو دیکھا تو معبود بنا دیا. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کافر کی یہ پہچان تھی کہ وہ آفاق میں گم تھا، ساری کائنات میں گم تھا، ہر چیز اس کی عبادت کے لائق ہوا کرتی تھی. لیکن مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کو اس کے لیے پیدا کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ چاند، تارے، سورج، ساری کی ساری دنیا تمہارے لیے مسخر کر دی گئی. مومن ہے تو ان تمام کو استعمال کرتا ہے، ان کا عبادت نہیں کرتا، ان کو معبود نہیں بناتا. لیکن کافر یہ ہے کہ ان تمام کو معبود بناتا ہے. تو سب سے پہلی رحمت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا.
توحید کا پیغام یہ بڑی رحمت تھی کہ آپ تمام معبودوں سے بری ہو جائیں اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی دوسری مصروفیتوں سے ہٹ کر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر فارغ سمجھتا ہے۔ ہر چیز اس کے لیے استعمال والی ہو جاتی ہے، عبادت کے لائق نہیں بچتی۔ یہ بڑی رحمت تھی۔ اس کے بعد ایک اور بڑی رحمت وہ یہ کہ جو طبقہ واریت تھی، ظلم و استبداد تھا، ظلم و بربریت تھی کہ بڑے لوگ، تاجر لوگ، امیر لوگ غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے، غریبوں کو کم تر جانا کرتے تھے، ان کو کمزور سمجھا کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا کر کے بازو رکھ دیا اور کہا کہ لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاعجمی علی عربی، کہ کسی اعجمی کو عرب پر فضیلت نہیں اور کسی عرب کو عجمی پر فضیلت نہیں، ولا لاسود علی احمر ولا احمر علی اسود، اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، الا بالتقوی، ہاں اگر فضیلت دی جا سکتی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر دی جا سکتی ہے، اور تقوی ایک معنوی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اس کا معیار دیکھ سکتا ہے۔ میں اور آپ تقوی کا معیار قائم نہیں کر سکتے، تو پھر رہتی دنیا میں، اس حصی دنیا میں میں اور آپ کسی کو فضیلت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد بھی جو سب سے بڑا پیغام تھا وہ یہی تھا، اور یہی سب سے بڑی رحمت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت رب اور وحدت اب کا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے لوگو سن لو، ان ربکم واحد، کہ تمہارا رب صرف ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی، ساری کائنات تمہارے لیے استعمال کی چیز ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور یہ بھی بات جان لو کہ تمہارے جو والد ہیں، تمہارا جو باپ ہے وہ ایک ہے، ایک آدم کی اولاد ہیں۔ کوئی کسی اور پر فضیلت اپنی نہ جتائے، کوئی کسی کو کمزور نہ سمجھے، کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے طاقتور نہ سمجھے، سب کے سب انسانیت میں برابر ہیں۔ یہاں پر ظلم چلا گیا، یہاں پر بربریت چلی گئی، اور یہاں پر دوسرے معبودوں کی جو ایک سلاسل، جو بیڑیاں گردنوں میں پڑی ہوئی تھیں عبادت کی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حرمت جان انسانی، آپ جاہلیت کے دور کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسان کا کیا احترام رہ گیا تھا۔ کچھ احترام جان انسانی کا نہیں تھا کہ ہر کوئی مارنے لڑنے پر، مارنے بھیڑنے پر آ جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل عام ہوا کرتا تھا۔ ایک ایک قوم دوسری قوم سے برسر پیکار ہوا کرتی تھی صرف گھوڑے کے آگے اور پیچھے ہو جانے پر۔ کسی کے بڑی بات بول دینے سے سالوں سال تک ساری کی ساری قومیں لڑا کرتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جان انسانی ہے یہ بڑی اہم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تحقیق کہ ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے۔ اور پھر ایک اور پیغام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری سیرت کے پیغام کے ذریعے سے بتایا کہ کوئی آدمی کسی کا قتل نہ کرے، ناحق قتل نہ کرے۔ جان انسانی، انسان کی جان بڑی حرمت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے پاس ٹھہر کر کعبے کو ہاتھ لگا کر کے کہا کہ اس کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے، ایک مومن کی حرمت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں فرمایا من قتل نفسا زکیۃ بغیر نفس او فساد فی الارض، جو کوئی ایک ناگہانی جان کا قتل کر دیتا ہے کہ اس نے زمین میں نہ تو فساد کیا تھا نہ کوئی گناہ کیا تھا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیا نفسا، اور جو کوئی کسی ایک نفس کو بچا لیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو، تمام لوگوں کو بچایا ہے، اس کو حیات دی ہے۔
یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مجھے اور آپ کو بلکہ ساری کائنات کو ملا کہ جان انسانی اس کی ایک عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ جان لیں گے کہ جتنی کچھ تحریکیں دنیا میں آئی ہیں، جتنے کچھ انقلابات دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب آیا ہے، تاریخ میں لوگوں نے لکھا ہے کہ اس انقلاب کو، اس دینی انقلاب کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو بلڈ لیس ریولیوشن کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ اس میں کسی کا خون نہیں بہایا گیا، اس میں جان انسانی کا احترام کیا گیا، لڑائیاں ہوئی ہیں وہ کم ہوئی ہیں دوسری تحریکوں کی مقابل میں، دوسری تحریکوں کی بنسبت اس تحریک میں، اس انقلاب میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان اس تحریکوں کی مناسبت سے بہت کم پہنچا ہے۔ تاریخ میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ جو مسلمان تھے ان کی تعداد جو قتل کی گئی ہے وہ 250 کے آس پاس ہے، اور جو غیر مسلمین کی تعداد ہے وہ 750 کے آس پاس ہے۔ یہ سب سے کم تعداد ہے جو کسی انقلاب کے برپا کرنے میں لگائی گئی ہے۔ اسی لیے اس انقلاب کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو بلڈ لیس ریولیوشن کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ بغیر خون کے یہ انقلاب برپا کیا گیا ہے۔ ایک اور بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس ساری کائنات کو بطور رحمت ملی، وہ یہ کہ حرمت صنف نازک، عورت کا احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ماں کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام کرنے کا مجھے اور آپ کو سبق پڑھایا ہے۔ آپ خواجہ الطاف حسین حالی کی مسدس پر غور کر کے دیکھ لیجئے، جیسا کہ آپ نے وہاں پر بتایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب کبھی کسی گھر میں بیٹی ہوا کرتی تھی تو وہ بیٹی کو پیدا ہوتے دیکھ کر شرم سے اپنا سر نیچے کر لیتے اور اسے جا کر کہیں گاڑ آ جاتے، بیٹی کو قتل کر دیتے، گاڑ آ جاتے، زندہ درگور کر دیتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا، عورتوں کی عزت کرنے کا پیغام ساری انسانیت کو سکھایا۔ اور آپ ساری انسانیت کی بات جہاں کریں تو وطن عزیز ملک ہندوستان کی آپ بات کر کے دیکھیں کہ مسلمان جب ہندوستان کی جانب آئے تو وہ اسی ایک عورت کی عزت کی خاطر آئے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب کسی عورت پر ظلم کیا گیا تھا ہندوستان میں، اس نے آواز لگائی تو پھر مسلم حکمرانوں نے اس عورت کی عزت کی خاطر یہاں پر آئے اور پھر اس عورت کی حفاظت کی خاطر لوگوں سے لڑائی کی، لوگوں کے اصلاح کا کام کیا۔ یہ عورت کا مقام ہے اسلام میں، اور اسلام ہی نے ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ عورت کتنی لائق احترام ہے۔ چاہے آپ ماں کی شکل میں دیکھ لیجئے، کتنی ایسی احادیث ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے تعلق سے بیان کی، بیٹی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ غور کیجئے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو کچھ جاہلیت میں عورت کے ساتھ میں معاملہ روا رکھا جاتا تھا ان تمام کو منہدم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا ایک نیا مقام تعمیر کیا اور عورت کو ایک اپنی عزت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ ایک مظہر تھا۔ اور دوسرا، اظہار رائے کی آزادی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد رحمت کے طور پر ساری انسانیت کو ملی کہ لوگ پہلے بادشاہ کے دین پر ہوا کرتے تھے، جو دین بادشاہ کا ہوا تھا وہی دین عوام کا ہونا چاہیے تھا، یہاں پر دین کی کوئی آزادی نہیں تھی، لوگ اپنی رائے کو مکمل طور پہ اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں اظہار رائے کی آزادی ایک قائم کر دی گئی۔ آپ روم اور فارس کی فتح کو دیکھیے، قیصر و کسریٰ کے بعد دیکھیے کہ وہاں پر کیا تھا
کہ جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی عوام کا دین ہوا کرتا تھا، لیکن جب یہ فارس اور روم فتح ہوا، قیصر و کسریٰ مات دے دیے گئے، شکست دے دیے گئے، تو پھر وہاں پر ایک رحمت کا مظہر یہ ہوا کہ لوگ اپنے دین پر رہنے لگے، اپنی جو رائے تھی اس کو قائم کرنے لگے اور اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی رحمت ہے کہ میں اور آپ اپنی رائے کا اظہار آزادی کے ساتھ میں کرتے ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگ آج جمہوری نظام کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بہترین نظام ہے، اس میں اظہار رائے کی آزادی ہے۔ انہوں نے اس جمہوری نظام کو وہیں سے اخذ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کے بعد ساری کائنات کو بخشا تھا کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ اور دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابات میں کیا کیا انقلابات ہیں۔ بہت ساری رحمت کے مظہر ہیں، بہت ساری رحمتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کائنات کو ملی ہیں۔ ان کا شمار کرتے چلے جائیں، آپ ان کے شمار میں مشغول ہو جائیں گے، کاپیاں بھر جائیں گی، تاریخ پوری مکمل مطول ہوتی چلی جائے گی اور رحمتوں کے مظہر اور شمار میں آتے چلے جائیں گے۔ ایک عظیم انقلاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کائنات کو ملا وہ یہ کہ جس کو میں اور آپ جدید انقلاب کے نام سے، سائنسی انقلاب کے نام سے جانتے ہیں، سائنٹیفک ریولیوشن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی یہ رحمت ہے کہ آج دنیا میں، آج آپ 20ویں 21ویں صدی میں بیٹھ کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ سائنس کی کتنی ترقی ہو چکی ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ کیسے آپ سوال کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا آپ نے تمام کائنات کو پیغام دیا تھا۔ ساری کی ساری کائنات ہر قسم کی چیز جو ان کے قابل فہم نہ ہوتی اس کی عبادت میں لگ جایا کرتی تھی۔ تو یہاں ڈاکٹر آرنلڈ بوائنٹی نے لکھا ہے، ڈاکٹر آرنلڈ ٹوائنبی نے لکھا ہے کہ تمام کائنات انسان کے لیے آبجیکٹ آف ورشپ بنی ہوئی تھی، وہ بس ہر چیز کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ تمام چیزیں آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن، آبجیکٹ آف ریسرچ کیسے بن پاتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد وحدانیت کا پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا، تو تب جا کر کے لوگوں نے ان تمام آبجیکٹس کو، ان تمام چیزوں کو، سورج پہ غور کرنا شروع کیا، چاند پہ غور کرنا شروع کیا، ہوا پر غور کرنا شروع کیا، اور دیگر تمام آبجیکٹس پر، تمام اشیاء پر تحقیق شروع ہوئی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ میں اور آپ آج ہوا میں پرواز کر پاتے ہیں، میں اور آپ عجیب عجیب قسم کی ترقی کے دور میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک مظہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اشیاء کو معبود کی حیثیت سے نکال دیا اور ایک تحقیق کی شے بنا کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہیں، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مومن ہے تو ہر تمام چیز کو استعمال کرتا ہے، تمام چیز پر تحقیق کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس کے لیے بنائی گئی ہیں، اس کے لیے مسخر کی گئی ہیں۔ لیکن کافر وہ تمام چیزیں جو اس کے فہم میں نہیں آتی، جس سے یہ حیبت میں آ جاتا ہے، جس کا یہ مقابلہ نہیں کر پاتا، اس کو بس معبود بنا بیٹھتا ہے۔ تو اس تمام چیزوں کے ذریعے سے نہ سائنٹیفک ریولیوشن آتا، نہ کسی تحقیق میں آپ حصہ لے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک مظہر ہے کہ میں اور آپ آج جدید سائنسی انقلاب کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مظاہر بہت سارے ہیں، لیکن ان تمام مظاہر کو جاننے کے بعد یا ان میں سے چند کا ذکر کرنے کے بعد کیا پیغام مجھے اور آپ کو ملتا ہے؟ مجھے اور آپ کو بس یہی پیغام ملتا ہے کہ دنیا کائنات آج جو اسلام کے خلاف محاذ کھڑے کر رہی ہے،
ان کو یہ بات بتانی چاہیے کہ اسلام کتنا ان کے حق میں رحمت والا ہے، کتنا ان کے حق میں فائدہ مند ہے، سود بخش ہے۔ یہ چیز دنیا انسانیت کو بتانی ہے کہ جب مسلمان عروج پر تھے، مسلمانوں کی تمام چیزیں عروج پر تھیں، مسلمان اپنے پیغام کو لے کر کے دنیا کے خطے خطے میں پہنچ رہے تھے، تو ہر خطے میں امن قائم تھا، ہر خطے میں عدل قائم تھا، ہر خطے میں عورت کی صنف نازک کی عزت کیا جاتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں اسلام سے بغاوت کی گئی، وہاں پر آپ عورت کی حال دیکھیے، عورت کی حالت دیکھیے کتنی نگرگوں ہو کر کے رہ گئی ہے۔ وہاں آپ عدل و انصاف کے تعلق سے تحقیق کیجئے، وہاں آپ اظہار رائے کے تعلق سے بات کیجئے کہ جہاں پر اسلام کا بائیکاٹ کیا گیا، وہاں پر کس طرح سے وہ لوگ پریشانیوں کے مسائل میں موجود ہیں۔ یہ بات لوگوں تک پہنچانی ہے کہ اسلام کتنا باعث رحمت ہے، کتنا لوگوں کے حق میں سود مند ہے، فائدے بخش ہے۔ یہ بات لوگوں کو بتانی ہے، یہ پیغام مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ تمام مظاہر اسلام کی یہ حقانیت اور اسلام کی یہ رحمت مجھے کیا پیغام دیتی ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام جو دین رحمت ہے، ہم کیا رحمت ابھی ثابت ہو رہے ہیں؟ آپ بحیثیت انسان جس دوسرے انسان کے لیے کتنے فائدے مند ہیں، آپ اس بات کا جائزہ لیجئے۔ آپ ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے، آپ اپنے وطن کے لیے کتنے فائدے مند ہیں، اس بات کا جائزہ لیجئے۔ آپ کسی محلے میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ اس محلے کے لیے کتنے زیادہ فائدے مند ہیں، سود بخش ہیں، اس بات کا جائزہ لیجئے۔ دین اسلام، دین رحمت اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ میں اور آپ بحیثیت انسان تمام کائنات کے لیے فائدے مند ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں، خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر، انفعہم للناس، وہی ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند ہے اور لوگوں کے حق میں سب سے زیادہ خیر کا باعث ہے۔ یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی حقیقت نہیں معلوم۔ اخرجت للناس میری اور آپ کی حیثیت ہے، یأمرون بالمعروف کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر اور ہم منکر سے روکتے ہیں، ویؤمنون باللہ اور ہمارا اللہ پر ایمان رہتا ہے۔ میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، میں اور آپ کتنا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اس بات کا جائزہ لیں، میں اور آپ کتنا لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اس بات کا جائزہ لیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اور باعث رحمت ہونے کا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اس رحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سیرت کے تمام اسباق کو کما حقہ انجام دینے، ان کو سمجھنے اور لوگوں میں اس بات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین رحمت کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا انسانیت کو ظلم و بربریت سے، تاریکیوں سے، ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔